صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما علی کنف الصراط داران، کہ اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ بات سمجھانے کے لیے ایک خاکہ اور ایک تمثیل بیان کی گئی کہ ایک سیدھا راستہ ہے جو الطول سیدھا جا رہا ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں، لہما ابواب مفتحۃ، ان دیواروں پر جگہ جگہ دروازے ہیں، علی الابواب سطور، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہیں، وداع یدعو علی صراط علی رأس الصراط، اور ایک شخص اس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ اس جانب آؤ، وداع یدعو فوقہ، اور ایک اور بلانے والا ہے جو بلاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، والابواب التي على کنف الصراط حدود اللہ، کہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے ارد گرد جو حصار ہے، جو دیواریں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں۔ اس سیدھے راستے سے کوئی تجاوز نہ کر جائے، دیواریں لگا کر محصور کیا گیا ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، کوئی اپنے راستے سے کہیں اور نہ چلا جائے،
دیواریں بنائی ہوئی ہیں. فرمایا گیا فلا یقع احد فی حدود اللہ، اور اب ان دیواروں کے ساتھ دروازے بھی بنے ہوئے ہیں جہاں سے انٹریاں ہیں، لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو اس راستے پر کب کوئی اندر آ سکتا ہے؟ حتی یکشف الستر، دروازوں پر پردے بھی پڑے ہیں، پردہ اٹھائے گا، راستہ نظر آئے گا، پھر وہ اس راستے پر چلے گا. فرمایا والذی یدعو من فوقہ واعظ ربہ، اور جو ندا آ رہی تھی، بلانے والا جو بلا رہا تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واعظ ہے کہ جو بلا رہا ہے اس راستے کی طرف. یہ ایک تمثیل بیان کی گئی اس حدیث میں، اور یہاں 3 باتیں بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سیدھا راستہ اسی وقت سیدھا ہوگا جب اس کی حدود سے کوئی تجاوز نہ کرے. دوسری بات یہ کہ اس راستے پر آنے کے لیے پردے اٹھانے پڑیں گے، دروازے ہیں، دروازوں میں داخل ہونا پڑے گا. اور علم دین جو ہے وہ انکشاف کا نام ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے، جہالت کے پردے پڑے ہیں، جب وہ پردے ہٹتے ہیں تو پھر علم کی تجلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. علم انکشاف اور پردہ اٹھانے کا نام ہی علم ہے. تو جو شخص اس راستے پر آئے گا، پہلے دروازے میں داخل ہونے کے لیے وہ پردہ اٹھائے گا اور پھر اس راستے پر داخل ہوگا. صراط مستقیم پر داخل ہونے کے لیے علم، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیسری بات یہ اس کی حد بندی ہے. دیواریں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا ضروری ہے. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور فرض علوم کورس میں شامل یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں، پوری ہی شریعت حدود و قیود کا نام ہے، حد بندی کا نام ہے. ایک حصار ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہنا کامیابی ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور اگر کوئی اس دائرے سے متجاوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. میں آج جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ بہت ساری واجب باتوں کے سکھانے میں آپ کے لیے مددگار ہوگا. کئی ایسے احکام ہیں جن کا سیکھنا ہم پر لازم اور واجب ہے. میرے آج کا عنوان ہے پردہ، حجاب اور متعلقات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت متعدد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال ذکر کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو خیر کی تعلیم دو، آداب زندگی سکھاؤ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. یعنی ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ پردے اور حجاب کا موضوع عورتوں سے متعلق ہے، مردوں پر اس کا سیکھنا لازم اور واجب کیوں؟ بات یہ ہے کہ مرد بسا اوقات گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور شوہر تو ہے ہی سربراہ. اپنی بیوی کو تعلیم دینا، اسے شریعت کے علم سے روشناس کروانا شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت کرنا، بچیوں کی تربیت کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دے. دین کی تعلیم ہی انہیں جہنم سے بچا سکتی ہے. جب وہ شریعت پر عمل کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے، تو پھر وہ جہنم سے بچ سکیں گے. تو تعلیم اشد ضروری ہوئی، اور شروع سے آج تک عورتیں دین کا اکثر حصہ مردوں کے ذریعے سیکھتی ہیں. یہ ایک معمول رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے اپنے اہل خانہ کو اللہ کی اطاعت سکھائی جائے، معاصی سے ڈرایا جائے، اللہ کا ذکر سکھایا جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں شوہر پر بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: نفقہ، سکنا، حسن معاشرت، نیک باتوں، حیا و حجاب کی تعلیم و تاکید اور اس کے خلاف سے منع و تحدید اور ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی، یہ شوہر پر حق ہے کہ بیوی سے متعلق پورا کرے. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، پردے کے حوالے سے جو بیان کا سلسلہ ہوگا اس میں یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے. بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو مردوں کے متعلق ہیں، خالص مردوں سے ہی اس کا براہ راست تعلق ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست خواتین سے تعلق ہے، لیکن مردوں سے یہ تعلق ہے کہ مردوں پر اس حوالے سے کئی احکام لازم ہوتے ہیں. پردے کے حوالے سے جو موضوعات ہیں، جو بیان ہے اور جو تفصیل ہے، یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ستر کا مسئلہ ہے کہ ایک مرد کا ستر کیا ہے، ایک عورت کا ستر کیا ہے، ایک محرم کے لیے ستر کیا ہے، اجنبی کے لیے ستر کیا ہے، شوہر کے لیے ستر کیا ہے. کئی مسائل تو یہی ہیں. اس کے بعد پھر نظر کے مسائل، پھر چھونے کے مسائل، پھر اختلاط کے مسائل، پھر باہر جانے کے مسائل. تو یوں ایک بہت وسیع باب ہے. پھر ایک عصر حاضر میں جو پردے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ذہنوں میں جو اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، جو سوالات کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کے جواب کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہے. تو ضروری باتیں میں اپنے عنوان کے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں گا. سب سے پہلا عنوان آج کے اس موضوع کا وہ ہے ستر سے متعلق. اہم باتیں لکھتے چلے جائیے. ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا ضروری ہے اور جس کا ظاہر کرنا جائز نہیں. یاد رکھیے کہ ستر سے متعلق دو طرح کے احکام ہیں: نماز کے اندر ستر اور نماز کے علاوہ ستر. لکھ لیجیے آپ کہ ستر کے دو طرح کے احکام ہیں، ایک نماز کے اندر اور ایک نماز کے علاوہ. مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ نماز میں بال ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ گھر میں موجود ہے، بھائی سامنے ہے یا باپ ہے یا محرم ہے، اس کے سامنے بالوں کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ستر جو ہے وہ نماز کا الگ ہے اور غیر نماز کا الگ ہے. نماز کا ستر اس کی دو قسمیں ہیں: مرد کے لیے نمبر 1 اور نمبر 2 عورتوں کے لیے. نمبر 1 مرد کا ستر. یاد رکھیے کہ مرد کا ستر خواہ وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، ہر حال میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت جسم کا یہ جو حصہ ہے، یہ ہر حال میں ہر وقت اس کا چھپانا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں. مثلا وہ گھروں کے اندر جب قمیض اتارتے ہیں تو ان کی شلوار جو ہے وہ ناف سے بہت زیادہ ڈھلک جاتی ہے، پیڑوں کا ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وجہ سے گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے ظاہری طور پر کوئی نقصان نظر نہیں آتا، اس سے کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اس کو نہیں دیکھنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب شریعت نے ایک حد بدنی بیان کر دی کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت مرد کا جو جسم کا حصہ ہے وہ ستر ہے اور وہ ہر حال میں ڈھکا رہے گا، چھپا رہے گا، اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، تو اب لازم ہے کہ بندہ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ نہا رہا ہو، سمندر میں نہا رہا ہو، مطلب جب نہانے سے مراد یہ ہے جب لوگوں کے سامنے ہو تو اس کے لیے جسم کا یہ حصہ چھپانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ شام کے وقت چڈے پہن کر باہر آ جاتے ہیں اور ان کے جو گھٹنے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور جو ان کے جسم کے ان حصوں کی طرف نظر کرتا ہے اس کے لیے بھی شرعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان کھلے ہوئے اعضائے ستر کی طرف نظر کرے۔ تو یہ ایک قابل توجہ مسئلہ ہے۔ اب عورت کا ستر نماز کے متعلق پہلے میں اس بات کا جواب دوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز میں ستر یہ بیان کیا گیا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت مرد کے جسم کا یہ حصہ ستر پر مشتمل ہے، تو کیا مرد صرف یہی حصہ چھپا کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب پورا لباس پہنا ہو اور اس طرح لباس پہنا ہو اور اس طرح لباس پہنا ہو، بہت ساری شرائط آ جاتی ہیں۔ دیکھیے ستر کا چھپانا نماز میں فرض ہے۔ اگر کسی نے جسم کا اتنا حصہ چھپا کر نماز پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے یا بنیان بھی اتار کر نماز پڑھتا ہے تو چونکہ وہ خلاف عادت ہے، جس طرح عرفاً لوگوں کے سامنے جس لباس میں جایا جاتا ہے نماز میں بھی ایسا ہی لباس پہننا ضروری ہے۔ ایسا لباس نماز میں پہننا مکروہ ہے کہ جسے لوگوں کے سامنے جا کر مطلب بندہ اس لباس میں لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ تو جو دیگر لباس ہے، جو قمیض ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، وہ کراہیت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ فرض ادا ہونے کے لیے مرد کا جو حصہ بیان کیا گیا وہ حصہ چھپا ہونا ضروری ہے۔ اب عورت کا ستر نماز میں عورت کے جسم کا پورا حصہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ستر ہے، سوائے 5 اعضاء کے۔ 5 اعضاء کون سے ہیں؟ نماز میں وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ نمبر 1 چہرے کی ٹکلی، کان شامل نہیں، یہ جو تھوڑی ہے کے گردن کے متصل جو حصہ ہے یہ شامل نہیں ہے۔ چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ ٹکلی ظاہر کر سکتی ہے۔ بالوں جہاں سے بال اٹھتے ہیں پیشانی پر پیشانی ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن سارے بال، کان، تھوڑی کے نیچے کا حصہ، گردن، بازو، بال، یہ سب حصہ چھپا ہوگا۔ 5 اعضاء میں پہلا عضو ہے چہرے کی ٹکلی۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے یہ ہاتھ کا، یہ سمجھیے کہ پونچا، ہاتھ کا اس ہتھیلی کا ظاہری حصہ اور اس کی پشت، یہ دونوں حصے نماز میں ظاہر کر سکتی ہے۔ تو چہرے کی ٹکلی، دونوں ہاتھوں کا یہ حصہ جو بیان کیا گیا اور پاؤں کا پنجہ، یہ دونوں پاؤں کے پنجے، ہاتھوں کا یہ حصہ اور چہرے کی ٹکلی، یہ 5 اعضاء ایسے ہیں جو نماز میں ستر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے جسم کا مکمل حصہ ستر ہے اور ہر نماز میں اس کا چھپانا ضروری ہے۔ نہ صرف چھپانا ضروری ہے بلکہ مکمل طریقے سے چھپانا ضروری ہے۔ مکمل طریقے سے کیا مراد ہے؟ کہ اتنے باریک کپڑے نہ ہوں کہ ستر کا حصہ جھلکتا ہو۔ مثلا کسی عورت نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بال جھلکتے ہیں، یا اس کی جو بازو ہیں، اس کی جو کلائی ہے یہ جھلکتی ہے، تو یہ نماز
کا جو ستر کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، نماز کے اندر اگر ستر کھلا رہ جائے تو نماز کا فرض ہی ادا نہیں ہوتا، نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر جسم کا کوئی حصہ، ایک حصہ کھلا ہوا ہے، تو اس کے چوتھائی سے کم اگر کھلا ہے تو وہ معاف ہے۔ یعنی ستر میں جسم کے جو حصے شامل ہیں ہر عضو الگ الگ ہے۔ جیسا مثلا عورت ہے، اس کا کان جسم کا الگ حصہ ہے، گردن الگ حصہ ہے، بازو الگ حصہ ہے۔ اگر کوئی ایک حصہ کھلا ہوا ہے تو دیکھا یہ جائے گا نماز میں جو کھلا رہ گیا وہ حصہ چوتھائی سے کم اگر ہے تو ٹھیک ہے، چوتھائی کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر دو حصے کھلے رہ گئے، مثلا عورت کا کان بھی کھلا رہ گیا اور اس کا یہ بازو بھی کھلا رہ گیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں حصوں میں چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ بتائیے جناب، کان چھوٹا ہے کہ بازو چھوٹا ہے؟ کان چھوٹا ہے۔ اب جو چھوٹا حصہ ہے ان دونوں حصوں کی پیمائش ہوگی۔ مثال کے طور پر 4 انچ کان کھلا رہ گیا اور 3 انچ بازو کھلا رہ گیا، 4 اور 3 انچ ملائیں تو 7 انچ بنتے ہیں، اور کان کی بازو اور کان میں جو چھوٹا حصہ ہے وہ کان ہے، کان کی جو چوتھائی ہے مثال کے طور پر یہ 5 انچ بنتی ہو، کھلا کتنا رہ گیا تھا جناب؟ 7 انچ۔ تو کان چھوٹا حصہ تھا، اور اگر کان کی چوتھائی ہم لیں تو اس سے زیادہ حصہ کھلا رہ گیا تھا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، 2 حصے کھلے رہ گئے، اس میں جو چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کا اعتبار ہے، دونوں کو ملا کر چھوٹے عضو کی چوتھائی سے کم حصہ کھلا ہے تو نماز ہو گئی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات پر لازم ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، جو شوہر ہیں، جو باپ ہیں، یا وہ جو سمجھا سکتے ہیں، کہ خواتین کو نماز کے حوالے سے جو ستر ہیں اس کے چھپانے کی تعلیم دیں۔ خواتین اپنے جسم کا حصہ چھپا تو لیتی ہیں، لیکن جہاں باریک دوپٹے ہوتے ہیں، بال جھلک رہے ہوتے ہیں، بازو جھلک رہے ہوتے ہیں، وہاں بڑی ہی مطلب کہ عجیب صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، ان کو ان باتوں کی تعلیم دینا یہ ضروری ہے۔ ستر کے ہم نے 2 حصے کیے تھے، ایک نماز کے حوالے سے اور ایک نماز سے باہر۔ نماز کے اندر مرد کا ستر بھی بیان کر دیا اور عورت کا ستر بھی بیان کر دیا۔ اب نماز کے علاوہ پردے کے مسائل، ستر کے مسائل، پردہ تو پورا الگ چیز ہو جاتی ہے، پہلے ہم ستر کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے علاوہ جو ستر کے مسائل ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، مرد کا مرد کے لیے ستر۔ نمبر 2، عورت کا عورت کے لیے ستر۔ نمبر 3، عورت کا اجنبی مرد کے لیے ستر۔ مرد کا مرد کے لیے ستر آپ پہلے سن چکے کہ مرد کا جو ستر ہے ہر حال میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کی طرف نگاہ کر سکتا ہے مگر ان اعضاء کی طرف نہیں۔ ان اعضاء کو مرد بلا ضرورت شرعی کسی حالت میں نہیں کھول سکتا۔ عورت کا عورت کے لیے ستر، یہ دوسری قسم میں نے آپ کو لکھوائی۔ جو ستر مرد کا مرد کے لیے ہے وہی ستر ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے ہے۔ یعنی ایک عورت کی نگاہ کسی عورت کے پیٹ کی طرف پڑ جاتی ہے، بالوں کی طرف پڑتی ہے، گردن پر پڑتی ہے، کندھے پر پڑتی ہے، سینے پر پڑتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے جو ستر ہے شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ وہی ہے جو ایک مرد کا ستر ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت۔ یہ جو حصہ ہے ایک عورت دوسری عورت کو بھی بلا ضرورت شرعی نہیں دکھا سکتی،
اور نہ ہی ایک عورت دوسری عورت کے جسم کے اس حصے کو بلا ضرورت شرعی دیکھ سکتی ہے۔ نمبر 3، عورت کا اجنبی مرد کے لیے ستر، یعنی ایک عورت اجنبی مرد کو جب دیکھے تو اس کے جسم کا کون سا حصہ عورت کے لیے ستر ہوگا؟ عورت کا مرد کو دیکھنا تو جائز ہے، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ عورت مرد کو دیکھ ہی نہیں سکتی، دنیا کا نظام ہی معطل ہو جائے گا۔ وہ آنکھ پر پٹی باندھ کر کس طرح مطلب باہر نکلے گی؟ ایسا تو آج تک کسی نے نہیں کہا۔ تو عورت مرد کو دیکھ تو سکتی ہے، لیکن ستر کون سا حصہ ہوگا جسم کا، وہ کون سا حصہ ہے جس کی طرف عورت بھی نہیں دیکھ سکتی؟ تو میں نے عرض کیا کہ مرد کا جو ستر ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں سمیت۔ ایک اجنبی عورت کسی بھی حال میں مرد کے اس حصے کی طرف بھی نظر نہیں کر سکتی، اور اگر چہرے کی طرف دیکھنے میں اسے شہوت آتی ہو، جسم کے کسی اور حصے کی طرف دیکھنے میں اگر خدشات ہوں تو پھر اس کی بھی ممانعت ہوگی۔ اچھا، ایک چوتھی قسم ہے جو سب سے اہم ہے اس ستر کے حوالے سے، مرد کا عورت کے لیے ستر۔ مرد کا عورت کے لیے ستر، یعنی ایک مرد عورت کے جسم کے کن حصوں کو دیکھ سکتا ہے اور کن حصوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، مرد کا اپنی زوجہ کو دیکھنا۔ نمبر 2، مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرنا۔ نمبر 3، مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا۔ پہلی قسم کیا ہے جناب؟ مرد کے لیے اپنی زوجہ کا سارا جسم حلال ہے، جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتا ہے، یہاں ستر نہیں ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ مرد کا اپنے محارم کو دیکھنا۔ مرد جو ہے وہ اپنے محارم کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ بعض اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، مثلا محارم کے لیے عورت کے جو بال ہیں وہ ستر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سر، پنڈلی، بازو، کلائی، قدم، محارم سے مراد ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں۔ چونکہ ہر وقت تو یہ حکم نہیں ہے کہ گھر میں بھی ہو، ماں باپ کے سامنے بھی کوئی عورت برقعے میں بیٹھی رہے، بلکہ مرد جو ہے اپنے محارم کے سر کی طرف اگر نظر کرے تو یہ جائز ہے، بالوں کی طرف نظر کرے یہ جائز ہے، منہ کی طرف، بازو کی طرف، کلائی، گردن کی طرف نظر کرے تو یہ جائز ہے۔ البتہ پیٹ اور پیٹھ کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے ایک مرد کا محارم عورتوں کے لیے جو ستر ہے، یعنی محارم عورتیں کون سا حصہ اپنے محارم کے سامنے کھول سکتی ہیں اور کون سا نہیں، یہ اس بات کی تفصیل۔ تو اگر گھر میں مثال کے طور پر کوئی محرم عورت جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے باپ بیٹھا ہے یا بیٹی مطلب یا بھائی بیٹھا ہے، چونکہ یہ حصہ محرم کے لیے ستر نہیں ہے تو کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس چوتھی قسم کی دوسری قسم تھی محارم کے لیے ستر۔ اب تیسری قسم، مرد کا آزاد اجنبیہ عورت کو دیکھنا، یعنی جو اجنبی عورت ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے نماز میں عورت کا جو ستر ہوتا ہے اس کی تفصیل سنی تھی۔ تو ایک عام آدمی، ایک اجنبی آدمی جو محرم نہیں ہے، اس کے لیے عورت کے جسم کا پورا حصہ ستر ہے۔ جو حصہ عورت کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، وہ حصہ تمام غیر مردوں سے چھپانا ضروری اور واجب ہے۔
نہ وہ بال ظاہر کر سکتی ہے، نہ کلائیاں ظاہر کر سکتی ہے، نہ پنڈلی ظاہر کر سکتی ہے، نہ کان ظاہر کر سکتی ہے، نہ گردن ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی مرد اجنبی عورت کے ان حصوں کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ چہرہ اگرچہ کہ ستر میں داخل نہیں، لیکن عورت کے لیے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے، اور مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت کے چہرے کی طرف نگاہ کرے۔ یہ ستر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان باتوں کے اندر پہلے ہم نے دو حصے کیے کہ نماز کے اندر ستر اور نماز کے علاوہ ستر۔ نماز کے اندر مردوں کا ستر الگ سے بیان ہوا، عورت کا ستر الگ سے بیان ہوا۔ پھر نماز کے علاوہ جو ستر ہے اس کے ہم نے 4 قسمیں سنی، اور چوتھی قسم کی مزید 3 قسمیں ہم نے سماعت کی، اور اس کی مزید تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب پردے کے بارے میں سوال و جواب میں آپ کو مل جائے گی۔ اس ساری ڈیٹیل کو سننے کے بعد جو تشریح اور جو تفہیم کی گئی ہے، اس کو سننے کے بعد آپ یہ مسائل پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسان معلوم ہوں گے۔ ان جو میں نے گفتگو کی اس میں 2 چیزوں کا مزید اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے کہ آپ نے سنا کہ جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، غیر مرد ہوتے ہیں، عورت ان سے اپنا جسم مکمل چھپائے گی۔ جو نماز میں اس کے لیے چھپانا ضروری ہے، جو ستر ہے، اور بلکہ نماز کے علاوہ بھی چہرہ بھی چھپائے گی، کلائیاں کے بھی چھپانے کا حکم ہے، انگلیوں اور جو ہاتھ ہیں، جو پاؤں کے پنجے ہیں، ان کے چھپانے کا بھی حکم ہے۔ یہ اجنبی کے لیے حکم ہے۔ لیکن ایک بہت اہم مسئلہ جس سے اکثر غفلت برتی جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو کافرہ عورت ہے، غیر مسلم عورت ہے، اس عورت کے لیے اس عورت کو بمنزلہ مرد قرار دیا ہے کہ گویا کہ وہ مرد ہے، اور ایک مسلمان عورت کے جو پردے کے مسائل ہیں کافرہ کے لیے وہ مردوں جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں جو پردے کے حکم کے حوالے سے تفصیل بیان کی، اس میں ایک بات یہ ہے او نسائہن کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں اپنے محارم کے سامنے اور اپنی عورتوں کے سامنے۔ اس بات کو بیان کیا ہے نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے، مراد یہ ہے کہ کافرہ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو جو ستر عورت کا نماز میں ہے، کافرہ کے لیے بھی وہی ستر ہوگا۔ جب وہ کافرہ کے سامنے جائے گی، کسی غیر مسلم کے سامنے جائے گی، تو جس طرح وہ نماز میں ستر ہے وہی ستر ہوگا، لیکن چونکہ مرد کی وجہ سے اسے چہرہ بھی چھپانے کا حکم تھا، اور یہ انگلیاں وغیرہ چھپانے کا بھی حکم تھا، پاؤں کے پنجے چھپانے کا بھی حکم تھا، لیکن اب چونکہ وہ عورت ہے تو اس کے سامنے چہرہ تو کھل سکتی ہے، دستانے پہننا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو جسم کا باقی حصہ ہے سارا کا سارا وہ اسی طرح چھپا ہونا ضروری ہے جس طرح اجنبی مرد سے چھپا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ مسلمان عورتیں یہودیہ یا نصرانیہ عورت کے سامنے اپنا سنگھار ظاہر نہیں کریں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط بھیجا، مجھے خبر پہنچی کہ مسلمانوں کی عورتیں کافروں کی عورتوں کے ساتھ حماموں میں داخل ہوتی ہیں، حالانکہ مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے باطنی مواضع زینت کی طرف دیکھا جائے مگر اس کے دین کی عورتیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر دائیاں جو ہیں وہ کافرہ ہوتی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی جگہوں پر ڈیلیوری کیس کروائے جائیں جہاں مسلمان دائیاں ہوتی ہیں۔ دوسری بات
میں نے کہا کہ اس ستر کے معاملے میں دو چیزوں کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو کافرہ عورت، وہ بالکل مرد کی طرح ہے. عورت جس طرح اجنبی مرد سے پردہ کرتی ہے اسی طرح اپنے جسم کا پورا حصہ اس عورت سے چھپائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو فاجرہ ہوں، فاحشہ ہوں، مطلب کہ غلط قسم کی عورتیں ہوں، ایک مسلمان عورت کے لیے یہ حکم ہے ان عورتوں سے بھی پردہ کرے. کیوں؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو غلط اور فاجرہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، غلط لائن کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ جا کر اس عورت، مسلمان عورت کے محاسن عام کریں گی، دیگر لوگوں میں بیان کریں گی، اور سد فتنہ کے لیے ان سے پردہ کرنے کی بھی تاکید ہے. بہتر یہ کہ ان کے سامنے عورت جو ہے وہ جسم کا مکمل حصہ چھپا کر رکھے، اپنے سینے پر چادر ڈال کر رکھے، اور جس طرح نماز والا پردہ ہے اس طریقے سے پردہ کر کے فاجرہ عورت کے سامنے آئے. تو ستر کے حوالے سے میں نے ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی. اب اس موضوع کے حوالے سے ایک دوسرا عنوان، یہ پہلا عنوان تھا ہمارا ستر کیا ہوتا ہے، اور عورت کا ستر کیا ہے، مرد کا ستر کیا ہے، اور ستر کی کتنی اقسام ہیں. دوسرا عنوان یہ ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں، محارم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو ایک مرد کے لیے محرم ہیں، اور کون سے مرد ہیں جو ایک عورت کے لیے محرم ہیں. محارم کی یا محرم کی تین قسمیں ہیں. محارم کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، جو رشتے کی بنا پر محارم ہوں. میں عرض کرتا ہوں وہ کون کون سے افراد ہیں. نمبر دو، جو دودھ کے رشتے کی وجہ سے محارم ہوں. اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں. نمبر تین، جو سسرالی رشتے کی وجہ سے محرم بن جائیں. اب محرم کا جاننا نہ صرف پردے اور حجاب کے حوالے سے ضروری ہے، بلکہ محرم کہتے اس کو ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، کسی حال میں بھی نکاح نہ ہو سکے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے، مثلا بھابھی، جب تک وہ بھائی کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے اسے نکاح نہیں کر سکتے، بعد میں اسے نکاح ہو سکتا ہے. تو لیکن محرم اسے کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، حلال ہی نہ ہو نکاح. تو نہ صرف یہ کہ پردے کے حوالے سے بلکہ نکاح کے حوالے سے بھی اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. تو جیسے دودھ کے رشتے کا اگر نہیں پتا کسی کو، اور حالانکہ وہ محرم ہو، دودھ کی وجہ سے محرم ہو چکا ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے مسائل رونما ہو سکتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی دارالفتہ میں ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، باول کے ایک نواحی علاقے سے آئے تھے. ایک کنفیوژن لے کر آئے کہ جناب ان کے علاقے میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے سسر سے نکاح کر سکتی ہے؟ یہ میں کسی گاؤں دیہات کا مسئلہ نہیں کر رہا، یا صدیوں سالوں پہلے کا واقعہ نہیں کر رہا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. دارالفتہ میں ایک صاحب بڑے پریشان ہو کر اور مسئلہ لے کر آئے، بڑی دور سے آئے، اور یہ پوچھنے آئے کہ آپ اگر اجازت دیں گے تو یہ نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے، سسر تو محرم ہے، اس سے کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا اشد ضروری ہے. تو جو تیسری قسم ہے وہ ذرا آسان ہے، تو میں پہلے تیسری قسم کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے، وہ مطلب جب بندہ کسی سے رشتہ داری کرتا ہے جہاں اس کی شادی ہوتی ہے، تو شادی سے پہلے بسا اوقات کوئی رشتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک لڑکی سے اس نے مطلب کہ رشتہ کیا، نہ وہ خالہ کی بیٹی ہے، نہ کوئی اور رشتہ داری ہے، بالکل غیر دور کے رشتہ دار ہیں. تو لیکن نکاح کرتے ہی شادی کے بعد بلکہ رخصتی کے بعد اس کے جو احکام ہیں محارم کے حوالے سے وہ کیا سامنے آتے ہیں کہ جو ساس ہے وہ مرد کے لیے محرم بن جاتی ہے. ساس مرد کے لیے محرم بن جاتی ہے. کسی نے نکاح کیا،
ایک عورت اس کی زوجیت میں آ گئی، رخصتی بھی ہو گئی، تو ساس اس کی محرم بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ جو ساس ہے اس کی محرم ہے، کبھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو بہو گھر میں بیاہ کر آئی، جو شوہر کا باپ ہے، سسر، وہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کا محرم بن گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح یہ جو محرم ہونے کا رشتہ ہے، شادی کے بعد جو یہ محرم میں 2 افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے، مرد کے لیے ساس محرم بن گئی شادی سے پہلے اگرچہ کہ نہ ہو، اور عورت کے لیے سسر محرم بن گیا۔ تو یہ جو رشتہ ہے محرم بننے کا، نہ صرف نکاح اور شادی سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر لے تب بھی یہ 2 طرف کے افراد حرام ہو جائیں گے۔ کسی مرد نے اللہ نہ کرے کسی عورت سے بدکاری کی، اس عورت کی جو ماں ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، اور اس عورت کے لیے اس شخص کا جو باپ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک کتابوں میں باب ہے حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت، شادی شدہ افراد کے لیے اس کا پڑھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یعنی میرا یہ موضوع تو نہیں ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مسئلہ بتائے بغیر چلا جانا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ تو وہ گفتگو تھی نا کہ جو افراد اجنبی تھے، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جیسے بھئی ماں ہے، ایک تعلق ہے، دودھ پلایا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رشتہ داری ہے، لیکن وہ افراد جو بالکل غیر تھے نکاح کے بعد محرم بن گئے، ساس اور سسر، مطلب بیوی کے لیے سسر اور شوہر کے لیے ساس۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جو اگر پائی جائے تو وہ حلال کو حرام کر دیتی ہے، حلال کو حرام کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر اٹھا اور مطلب اس نے ہاتھ لگانا چاہتا تھا اپنی زوجہ کو، اور ہاتھ پڑ گیا بیٹی کے پاؤں پر، وہ بالغہ ہے یا مشتہات ہے اور شہوت بھی تھی، جسم کی گرمی بھی محسوس ہوئی، تو اس عمل کی وجہ سے بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے، حرمت مصاہرت، بہار شریعت کے 7ویں حصے میں ملے گا، تو اس کی تفصیل آپ اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا۔ تو ہم تیسری قسم میں تھے کہ جو تیسری قسم ہوتی ہے محارم کی، وہ ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے محرم بننا۔ اب نیچے سے اوپر آتے ہیں، دوسری قسم کون سی تھی جناب؟ دودھ کے رشتے کی وجہ سے محرم بننا۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو جس کی عمر 2.5 سال سے کم ہو دودھ پلا دیتی ہے، 2.5 سال سے کم عمر بچے کو دودھ پلانے سے وہی احکام ثابت ہوتے ہیں جو احکام نسب کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک عورت نے ایک بچہ جنا تو اس عورت کی جو اولادیں ہیں، زید اس کا شوہر ہے، اس شوہر سے ہیں یا دوسرے شوہر سے ہیں، تو یہ بچہ اس عورت کی اولادوں کا بھائی اور بہن بن جائے گا۔ تو دودھ جس کو پلایا ہے، دودھ پلانے والی خاتون کی جو اولادیں ہیں، اس دودھ پینے والے بچے کے لیے بھائی اور بہن بن جائیں گی۔ جس طرح سگا بھائی ہوتا ہے، سگا بہنیں ہوتی ہیں، سگی بہنیں ہوتی ہیں،
دودھ پینے والا بچہ اس عورت کی اولادوں کا اسی طرح سگا بھائی اور سگی بہن بن جائے گی. یعنی اگر وہ بچہ تھا تو عورتوں کے لیے سگا بھائی کی طرح ہو گیا، اگر وہ بچی تھی تو اس عورت کی اولاد کے لیے سگی بہن کی طرح ہو گئی. تو جس طرح سگے بھائی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، سگی بہن سے رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ جو بچہ ہے جس نے دودھ پی لیا ہے اس سے بھی اس عورت کی اولاد کا رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ عورت اس کے لیے ماں بن گئی. اس عورت کا شوہر جس کا دودھ اترا ہے، جس سے دودھ اترا ہے، اس جس نے دودھ پیا اس بچے کے لیے اس عورت کا شوہر باپ بن گیا. اس عورت کے جو بھائی ہیں اس بچے کے لیے وہ حقیقی ماموں کی طرح بن گئے. اس عورت کی جو بہنیں ہیں جس طرح خالہ حرام ہیں، اب اس دودھ کی رشتے کی وجہ سے اس عورت کی بہنیں ہیں، اگرچہ سگی خالہ نہیں ہے لیکن دودھ شریک خالہ ہو جائیں گی، رضائی خالہ ہو جائیں گی. تو یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بشرط یہ کہ 2.5 سال سے کم عمر میں کسی بچے نے دودھ پیا ہو، وہ تمام رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بسا کا ضرورت پڑ جاتی ہے دودھ پلانے کی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، دودھ پلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، پہلے تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جا سکتا ہے بچے کو. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب 12 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، 15 مہینے ہو گئے، دودھ نہیں اتر رہا، کیا کریں؟ تو 2 سال سے پہلے اگر ضرورت ہے بند تو کیا جا سکتا ہے دودھ کسی بھی مرحلے پر، لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے. جب تک ماں کا دودھ اویلیبل ہو بچوں کو پلانا چاہیے. 2 سال سے پہلے بند تو کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے. لیکن 2.5 سال تک اگر 2.5 سال سے پہلے کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رضاعت، دودھ کے رشتے کی حرمت ثابت ہو جائے گی. تو یہ تمام افراد اس کے محرم بن جائیں گے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگرچہ کہ 1 گھونٹ پلایا ہو اس کے حلق سے اتر گیا تو پھر اس واقعے کو مشہور کر دینا چاہیے کہ جناب اس بچے نے فلاں کا دودھ پیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنے دیور کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر دودھ نہ پلایا ہوتا تو 2 بھائیوں کی جو اولادیں ہیں ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ایک بھائی کی بیوی نے دوسرے بھائی کی اولاد کو دودھ پلا دیا تو دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا، ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی اب. اور پردے کے حوالے سے بھی یہ محارم بن گئے، جو پردے کے احکام ہیں اس میں انہیں تخفیف بھی مل جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خاندان میں اس واقعے کو مشہور کر دیا جائے اور بتا دیا جائے، وقتاً فوقتاً یاد دلایا جائے، کیونکہ شادیاں ہوتی ہیں 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد. یہ نہ ہو کہ جب شادیاں ہونے لگے تو کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ اس بچے کو تو دودھ پلایا تھا. یہ تو محرم بن چکا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے اور اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. تو دودھ پلانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محرم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو پردے کے احکام میں اس میں تخفیف مل جاتی ہے. یاد رکھیے کہ جو نسبی محارم ہیں پردے میں ان کے لیے کافی تخفیف ہے، تو ان سے تو وہ تخفیف بالکل استعمال کی جائے. لیکن جو دودھ شریک رشتہ داری ہے یا جو سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے محارم بننے کا سلسلہ ہے، اگر عورت وہاں پردہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. مثلا کوئی دودھ شریک بھائی ہے، وہ جوان ہو گیا، عورت اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی، اچھی بات ہے، احتیاط کرتی ہے تو ٹھیک ہے. سسر ہے، سسر سے عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے. اگر وہ نہیں کرتی تو رخصت ہے، جو محارم کے لیے مطلب حدود بندی ہے اس کے اندر رہ کر. لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، افضل ہے. یہ تو
میں ایک ضابطہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، ایک اصول، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب پورا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کون کون سے جو ہے رشتہ دار جو ہیں وہ محرم ہوتے ہیں، یعنی خونی جو رشتہ ہے، خونی رشتے کی وجہ سے کون کون سے افراد محرم ہوتے ہیں۔ 4 طرح کے افراد محرم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اصل شخص اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور یہاں اصل سے مراد ہے کہ انسان کے اوپر جو افراد ہیں، یعنی کسی سے پوچھا جائے آپ کس کے بیٹے ہیں تو وہ بتائے گا میں زید کا بیٹا ہوں۔ بھئی زید کس کا بیٹا ہے؟ وہ بکر کا بیٹا ہے۔ آپ انسان کی جو اصل ہے وہ 2 افراد ہوتے ہیں، ماں اور باپ۔ ماں اور باپ یہ ہر انسان کی اصل ہے۔ تو یوں اوپر تک جتنے بھی افراد ہوں یہ سارے کیا ہیں؟ یعنی انسان جن کا تخم ہے یہ وہ افراد ہیں، یہ سارے محارم ہیں۔ باپ، ماں، دادا، دادی، پردادا، پردادی، اوپر تک، ماں کی طرف سے نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، ان کے بھی والدین زندہ ہوں، یہ سارے رشتہ دار پہلے کیٹیگری میں۔ اس کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ اصل شخص۔ یہ افراد ہیں، یہ محارم ہیں۔ اب دوسری قسم لکھیے، جزء باپ۔ جزء باپ، جز کہتے ہیں پارٹ کو، پارٹ، حصہ۔ جزء باپ یعنی باپ کی اولادیں۔ باپ کی اولادوں میں کون شامل ہوتے ہیں؟ مطلب کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے باپ کی اولاد کون ہے تو کہے گا میرا بھائی، میری بہن، یہ میرے باپ کی اولاد ہیں۔ کتنے اصناف بنے؟ 2، بھائی اور بہن۔ نیچے تک باپ کی اولاد کون؟ بیٹا، جو کسی کا بھائی بنے گا۔ تو اب اس بھائی کی جو اولادیں ہیں ان میں کون افراد آئیں گے؟ بھائی کی اولادوں میں کون سے افراد آئیں گے؟ بھتیجا اور بھتیجیاں۔ تو یہ بھتیجے اور بھتیجیاں بھی باپ ہی کی اولاد ہیں، باپ سے بیٹا اور بیٹے سے مزید اولاد ہیں۔ تو باپ کی جو اولادیں ہیں نیچے تک، باپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سارے افراد محرم ہوں گے۔ یہ سارے افراد محرم ہوں گے۔ پردے کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے انہیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تیسری قسم، جزء شخص۔ جزء شخص، یہ تو باپ کی اولادیں تھی نا، بھائی باپ کی اولاد، بہن باپ کی اولاد، پھر بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، سب کس کی اولاد تھی؟ باپ کی۔ اور انسان کی اپنے اجزاء، اپنے جو مطلب کہ اولادیں ہیں، ان میں کون آئے گا؟ 2 ہی افراد آئیں گے، بیٹا اور بیٹی۔ لیکن نیچے تک بیٹے کی اولاد کیا کہلائے گی؟ پوتا، پوتی، پڑ پوتا، پڑ پوتی۔ اور بیٹی کی اولاد کیا کہلائے گی؟ نواسا، نواسی۔ یہ ساری کی ساری جزء شخص، یعنی کسی شخص کے جو اپنے جز ہیں، اپنی جو اولادیں ہیں، یہ سارے محارم بنے۔ کتنی اقسام ہوگی جناب؟ 3۔ چوتھی ہے جزء دادا۔ چچا جو ہے یہ کس کی اولاد ہے؟ دادے کی اولاد ہے۔ چچا تو مرد ہے نا، تو دادے کی جو اولاد عورت ہے اس کا کیا نام ہے؟ دادے کی اولاد میں جو عورت ہے اس کا کیا نام ہوگا؟ پھپھی۔ تو چچا اور پھپھی یہ کیا ہیں؟ دادے کی اولاد ہیں۔ تو دادے کی جو اولاد ہیں یہ بھی محارم ہیں۔ پھر ان کی کچھ تفصیل بھی ہے، اب یہ بہت ہی ابتدائی اجتماع ہے، وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو افراد ہیں یہ محارم ہیں۔ تو مزید تفصیل جو ہے بہار شریعت کے 7ویں حصے میں آپ حضرات کو مل جائیں گے۔
اب میں آتا ہوں تیسرے عنوان کی طرف، پردے اور حجاب کے حوالے سے تیسرا عنوان۔ اب تک ہم نے کتنے عنوان پر گفتگو کی ہے؟ پہلا عنوان کون سا تھا؟ ستر، دوسرا محارم، تیسرا اہم عنوان ہے جس کا براہ راست تعلق مردوں سے ہے، وہ ہے قرآن و حدیث نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں اور بہت ساری باتوں سے منع کیا ہے۔ جو احکامات دیے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے عورتوں کو بے پردگی سے روکا اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق عورتوں کو بے پردگی کرنے سے روکیں۔ دو حکم ہیں عورتوں کے لیے، یہ کہ وہ اجنبیوں کے سامنے ستر ظاہر نہ کریں، بے پردگی نہ کریں، وہ ساری باتیں جو اجنبیوں سے منع ہیں۔ مثلا اجنبی کسی عورت کے جسم کے حصے کو مس نہیں کر سکتا، عورت جو ہے وہ اپنا جو سر ہے، یاد رکھیے عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس سے مراد ہے عورت کا جو نغمہ ہے، مطلب ضرورت کے وقت عورت گفتگو تو کر سکتی ہے، آواز سے مراد گفتگو نہیں ہے، آواز سے مراد ہے سر، ترنم۔ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا ترنم مردوں میں بیان کرے، یعنی وہ کوئی نعت پڑھے، کوئی نغمہ پڑھے، کوئی مطلب کہ ترنم میں کوئی چیز پڑھے، یہ اس کو کسی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے عورت اذان نہیں دے سکتی، شریعت نے اس کے لیے اذان نہیں رکھی۔ حج کے موقع پر تلبیہ کہنے کا حکم ہے، عورت کا حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں دے۔ تو عورت کو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آہستہ ہی کرنی ہیں، بلکہ جو جائز معاملات ہیں وہ بیان کرنا عورت بیان کر سکتی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ مردوں میں اس کی آواز نہ جائے۔ لیکن اگر اس کے سر کی آواز مردوں میں جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ نغمۃ العورت عورت، عورت کا جو سر ہے، ترنم ہے، وہ بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کا سننا اجنبیوں کے لیے جائز نہیں، اور عورت کا اس طرح پڑھنا کہ اجنبی سنے جائز نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے پردے کے حوالے سے بہت سارے احکام ہیں۔ مثلا وہ اپنے جسم کو چھپائے گی، وہ غیر مردوں سے فری نہیں ہوگی، وہ اس کے جسم کا کوئی حصہ مس نہیں کر سکتا، اس کا سر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، پھر وہ محل فتنہ میں نہیں جائے گی۔ بھئی مثال کے طور پر برقع بھی ہے، پردہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایسی جگہ جاتی ہے جہاں سناٹا ہے، خطرات ہیں، فتنہ ہے، تو اب شریعت اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ صنف نازک ہے، ہر طرح سے مطلب کہ حفاظت، احتیاطیں، وہ ساری چیز ضروری ہیں۔ تو ایک عورت پر، ایک اسلامی بہن پر جو احکام شریعت نے لازم کیے ہیں پردے اور حجاب کے حوالے سے، اس پر عمل کرنا عورت کی ذمہ داری، اور اس پر عمل کروانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مرد اس پر عمل نہیں کرواتا، وہ اس سے غافل ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ کبھی سوچتا ہی نہیں ان باتوں کو، اور بے فکرہ ہے ان باتوں سے، تو یاد رکھیے ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ دیوس وہ شخص ہے جسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورتیں، یعنی مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، مردوں کا انداز اختیار کرتی ہیں، اور نمبر 3 شراب نوشی کا عادی۔ تو مردوں پر ایک حکم یہ، اب تمام حضرات جمع ہیں، جو باپ ہے وہ اپنے پورے گھرانے کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے۔ اگر اس کی بیوی بے پردگی کرتی ہے اور یہ منع نہیں کرتا، بس اوقات قدرت نہیں ہوتی، گھر میں چلتی نہیں ہے، میں نے دیکھے ایسے شوہر چارے دعا کے لیے آ جاتے ہیں، کسی اور موقع پر آ جاتے ہیں کہ جنہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اس کی چل سکتی ہے، وہ سمجھا سکتا ہے، وہ روک سکتا ہے، لیکن نہیں روکتا۔ یا بڑا بھائی ہے،
وہ سمجھا سکتا ہے، روک سکتا ہے، نہیں روکتا، یا شوہر ہے یا باپ ہے، یہ وہ تمام افراد عورتوں کے حوالے سے جو پردے کے احکام ہیں، جو ستر کے احکام ہیں، جو حجاب کے احکام ہیں، ان پر عمل کروانے پر قادر ہیں، سمجھا کر۔ شروع میں نے آیت مبارکہ پڑھی، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ تعلیم کے ذریعے آگ سے بچایا جائے گا، انہیں دین کی معلومات دے کر آگ سے بچایا جائے گا، تفہیم کر کے سمجھا کر آگ سے بچایا جائے گا۔ اور اگر کوئی مرد اس طرح نہیں کرتا، قادر ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ شخص دیوس ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہے، اور اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ تو یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت پذیر ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں انسان کو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس پر دوسروں کی بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جو حضرات اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، توجہ نہیں ہے، اس حوالے سے انہیں احساس نہیں ہے، انہیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، انہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایسی تراکیب کرنی چاہیے۔ مثلا پردے کے حوالے سے جو کتاب ہے میرے سنت کی، وہ اپنے گھر میں دی جائے۔ اس حوالے سے جو بیانات ہیں، نگران شورا کا بھی بیان آیا، بچیوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بیانات دیے جائیں، امیر اہل سنت کے بیانات اور مذاکرے ہیں وہ گھر میں چلائے جائیں، کوششیں جاری کی جائیں۔ ایک انسان ہے وہ کوششیں نہیں کرتا، بس بے پرواہ ہے، اسے کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، تو اسے مطلب جاگ جانا چاہیے، یہ نہ ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہو جائے۔ آج کا چوتھا عنوان میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، پردے کے حوالے سے بڑی ہی عجیب صورتحال ہے۔ پردہ، حجاب اسلامی تشخص ہے، دین اسلام کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد آیات کے اندر پردے اور حجاب کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں، مختلف درجے بیان کیے ہیں۔ کہیں یہ بیان کیا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے سینوں پر چادر لیے رہیں، مطلب دوپٹہ تو وہ اوڑھے ہوگی، لباس تو اس نے پورا پہنا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے تاکید کی گئی کہ اپنے سینے پر چادر بھی لے لے، تاکہ جو جسمانی اعضاء ہیں وہ مکمل طور سے چھپ سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، کہ عورتیں اپنے جسم کا حصہ ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو زینت کی جگہ ہے، سوائے اس کے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت گھر میں ہے، اس کے نامحرم بھی ہیں، دیور وغیرہ بھی ہیں، اب وہ اس نے گھونگھٹ بھی کر لیا لیکن لباس نظر آ رہا ہے، تو اب لباس کا جو نظر آنا ہے یا گھر میں، اس کی اجازت ہے۔ الا ما ظہر منہا، اگر وہ اعضائے ستر اس نے چھپا لیے، چہرہ بھی چھپا لیا چلیں، لیکن لباس نظر آتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کے اندر عورت کے پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا سوائے چند اعضاء کے، اور وہ چند اعضاء وہ ہیں جو نماز میں کھلے رکھنا جائز ہے، کہ وہ اس کے ستر کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن علماء نے عصر حاضر میں، آج کل کے زمانے میں، کیونکہ صدیوں پہلے یہ حکم دیا کہ غیر مردوں کے سامنے جانے پر عورتیں ان اعضاء کو بھی چھپائیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حکم جو چھپانے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے تھا۔ دوسرا حکم وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بلا ضرورت عورت کو باہر نکلنے سے بھی منع کیا ہے۔ ضرورت کی جگہ ہیں، مثلا وہ ان مواقع پر جانا چاہتی ہے جہاں
شرعی تقاضوں کے ساتھ علم دین سکھایا جاتا ہے، دینی اجتماع ہے، جیسے اپنے محارم کے ہاں جانا چاہتی ہے یا ایسی کسی تقریب میں اپنے شوہر کی اجازت سے جانا چاہتی ہے جہاں پردے کا پورا اہتمام ہے، یوں سمجھیے کہ صرف پردہ اور برقع ہی نہیں، دین اسلام نے اس کے باہر نکلنے پر بھی رکاوٹیں قائم کی ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے باہر نکلے، سوچ سمجھ کر نکلے کہ اس کو نکلنا چاہیے یا نکلنا نہیں چاہیے، ضرورت ہے یا نہیں، جہاں وہ جائے گی وہاں بے پردگی تو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات اور بھی ہیں جس میں پردے کے حوالے سے بہت ساری صورتیں بیان کی گئیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج طرح طرح کے لوگ آ کر مختلف فورم پر کوئی اپنے قلم کے ذریعے، کوئی اپنے زبان و بیان کے ذریعے مطلب لوگوں میں ایک عجیب و غریب کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، عجیب و غریب سوچ پیدا کرتے ہیں، چونکہ یہ جو مسلمانوں کی طاقت ہے یوں سمجھیے دو چیزوں پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل سرچشمہ عشق مصطفیٰ ہے، اور دوسری چیز ہے حمیت اور غیرت۔ تو انسان بیک وقت دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا جو محور ہے ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ کا محور تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کا رخ بدل دیا جائے، اسے سوز مدینہ کے بجائے کسی لڑکی کے عشق میں لگا دیا جائے، عشق مصطفیٰ سے ہٹا کر فحاشی میں لگا دیا جائے، عریانیت میں لگا دیا جائے۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ آج ان کی توجہ کس چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ آج وہ والدین جو مذہبی نہیں کہلاتے، آج وہ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو محور ہے، جو سوچ کا زاویہ ہے، اسے چینج کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اور وہ چینج اسی وقت ہوگا جب عورتوں کا لباس مختصر ہو جائے، جب عورتوں کو وہ آزادیاں مل جائیں، صراط مستقیم کے راستے پر جو دیواریں ہیں، جو ان دیواروں کو توڑ کر جن تک پہنچا جاتا ہو۔ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں کہ انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہو جائے، ہر چیز سے آزاد ہو جائے، اس کا لباس مختصر ہو جائے، اس کی سوچ تبدیل ہو جائے، وہ عشق مصطفیٰ سے دور ہو جائے، وہ عشق مدینہ سے دور ہو جائے، وہ قرآن سے دور ہو جائے، وہ حدیث سے دور ہو جائے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور SMS ہوتے ہیں، اور مطلب کہ لمبے لمبے پیکج ہوتے ہیں، اور ان کی مصروفیات کا جو بھی عالم ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ تو ہے ایک حربہ، ایک کوشش، اور دوسری جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ اعتراضات۔ نہیں جی پردہ ایسی لوگوں نے سختیاں کر دی ہیں، نہیں جناب یہ حکم نہیں یہ ہے، نہیں جناب یہ حکم نہیں یہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ لوگ اس فرض علوم کورس میں شامل ہیں۔ جو واعظ اور بیان ہوتا ہے نا، بڑی سوچ سمجھ کر سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر عالم کا بیان سننا اسی وقت جائز ہے جب وہ مستند بات بیان کر رہا ہو۔ مستند بات بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہو، یا اس نے کسی معتمد کتاب سے وہ واقعہ پڑھا ہو اور ایسا یاد ہو کہ بالکل کوئی غلطی نہ کر رہا ہو۔ لیکن آج کل جس قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور جو کچھ مرضی آتا بیان کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ صحابیات پردے کے معاملے میں کس قدر التزام کیا کرتی تھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر تقریباً 10 روایات بیان کی ہیں جو صحابیات کے پردے کے حوالے سے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کس قدر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج پر جا رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اہل مدینے سے نکلتے ہی احرام میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ذوالحلیفہ ابیار علی کی جو میقات ہے مدینہ کے نواحی علاقے میں ہے، تو میلا میل کا سفر جو ہے وہ 300-400 کلومیٹر کا سفر احرام کی حالت میں ہی اہل مدینہ کو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹ وغیرہ تھے، تو احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ستر نہیں ہے، چہرے کی جو ٹکلی ہے ستر نہیں ہے، عام حالات میں چھپانا ضروری ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ زوجہ رسول ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا کہ یہ اس حالت میں بھی سر چھپانے کی بات نہیں ہو رہی، گردن چھپانے کی بات نہیں ہو رہی، چہرہ چھپانے کی بات ہو رہی ہے کہ احرام کی حالت میں جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو مکہ مکرمہ، احرام کی حالت میں ہو، چہرہ عورت کھلا رکھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب یہ سواری پر سوار تھی اور پاس سے کوئی سوار گزرتا، حالانکہ ازواج مطہرات کی طرف دیکھنے کی کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ یہ مختلف چیزیں تھیں ان کے پاس، اس کی آڑ کر لیتی اپنے چہرے کے سامنے، اور اس کی آڑ سے جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ بالکل یوں مس کرنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے احرام میں آڑ کرنا جائز ہے، تو اس حالت میں بھی چہرے کا پردہ کرنے کا ان کا التزام ہوتا ہے۔ یہ ہیں ان کا مطلب کہ شریعت پر عمل، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مسلمان عورتیں چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، تو پردے سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ 5ویں سنی ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ اسلام کے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، آہستہ آہستہ آئے، تو غربت کا عالم تھا، افلاس کا عالم تھا، لوگوں کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اب جب پردے کے احکام نازل ہوتے گئے تو رفتہ رفتہ عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا، یعنی لباس بھی تھا، قمیض بھی تھی، دیگر چیزیں بھی تھیں، لیکن اضافی کپڑے نہیں تھے۔ تو بعض خواتین نے جو تہمت تھے، جو شلوار کا کام دیتے تھے، تہمت جو عورتیں پہنا کرتی تھیں، انہوں نے اپنے تہمت پھاڑ پھاڑ کر اپنے دوپٹے بنائے اور اپنے سینوں پر ڈالے، اپنے چہروں پر ڈالے، تو اور پورے جو ہے وہ برقعے کی شکل کے انہوں نے چادریں بنا لی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عورتوں نے سیاہ چادروں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو چھپا لیا،
اور دور سے ان کو دیکھا جائے تو یوں لگتا تھا جیسے کوے بیٹھے ہیں. اگر دور سے دیکھے اور مختلف عورتیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو یوں لگتا تھا جیسے کوے بیٹھے ہیں. سیاہ چادروں سے اپنے آپ کو چھپا لیا اور مکمل پردے کا انتظام کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ جب یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی چادریں اپنے سینوں پر ڈال لیں، اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، تو عورتوں کے پاس چادریں نہیں تھیں. انہوں نے اپنے تہبند پھاڑے جو ان کے پاس اضافی رکھے ہوئے تھے، وہ پھاڑ کر انہوں نے یہ سارے تقاضے پورے کیے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا داہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مصر سے کچھ کپڑے آئے جو سفید رنگ کے باریک کپڑے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا فرمایا. صحابی فرماتے ہیں مجھے عطا فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنا کرتا بنا لو اور ایک اپنی بیوی کو دے دینا. انہوں نے بارگاہ رسالت سے یہ تحفہ وصول کیا اور وہ جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، فرمایا ٹھہرو، اور تاکید کی کہ جو حصہ اپنی بیوی کو دے رہے ہو ان سے کہنا اس کے نیچے استر لگا لے. باریک کپڑا تھا تاکہ جسم نہ ڈھلکے. تو دیکھیے کس قدر تاکید کی گئی عورت کو، مطلب باریک کپڑے کے حوالے سے کہ وہ استر نیچے لگا کر پھر وہ کپڑا پہنے. آج کل عجیب و غریب لباس کا عالم ہے، مطلب بازو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہو چکے ہیں. اور جس قسم کا لباس آج کل کی عورتیں پہنتی ہیں الامان والحفیظ. اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا غیرت میں ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ عطا کیا. کتنی احتیاطیں تھیں، کتنے مطلب کہ ایسے واقعات ہیں جو پردے کے حوالے سے ہیں. اور پرانے زمانے میں تو عہد صحابہ میں پردے کے معاملے پر غیرت کا یہ عالم تھا کہ جنگیں ہو جایا کرتی تھی. ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسلمان عورت غیر مسلموں کے بازار میں گئی اور وہ با پردہ تھی، نقاب بھی تھا. تو اس غیر مسلم نے یہ سازش کی کسی طریقے سے اس کا پردہ اتر جائے. تو وہ دوپٹہ ذرا لمبا تھا، وہ اس کے پاس جا کر دوپٹے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا. جب وہ واپس جانے لگی تو چونکہ اس پر پاؤں تھا تو وہ دوپٹہ سرکا اور اس کا چہرہ کھل گیا. اور اس کی یہ جو حرکت تھی اس سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا. اور اس اشتعال کے نتیجے میں ایک غزوہ ہوا، اس کا نام ہے غزوہ بنو کنیکا. صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک غیر مسلم نے مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچ لیا تھا. جنگ ہو گئی اس پر. اب بتائیے عہد صحابہ میں غیرت کا کیا عالم تھا، دوپٹے کی کتنی اہمیت تھی، پردے کی کتنی اہمیت تھی، چہرہ چھپانے کی کتنی اہمیت تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ باب بڑا وسیع ہے اور اسی باب کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ عورتوں کا بغیر محارم کے سفر کرنا. یاد رکھیے کہ خواہ عورت کو حج پر جانا ہو یا عمرے پر جانا ہو یا کراچی سے حیدرآباد جانا ہو، عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے. اگر وہ تقریباً 92 کلومیٹر کے سفر پر جانا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرط صرف حج کے لیے ہے، صرف عمرے کے لیے ہے،
اور علمان الحفیظ اس طرح کے مطلب کہ فریبی لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دو پھوٹی کوڑیوں کے لیے، کوئی عورت حج پر جانا چاہتی ہے، اس کا محرم نہیں ہے، مختلف کاروان والے، نہیں محرم کا بندوبست ہو جائے گا، فکر نہ کریں، قافلے میں جا رہا ہے خالد، اٹھا کے لکھ دیا فارم کے اندر یہ خالد اس کا بھانجا ہے اور یہ عورت اس کی خالہ ہے، ایفیڈیوٹ بھی بھر دیا، جھوٹا الگ بھر دیا، جھوٹی بات بھی لکھ دی، اور ایک عورت شریعت نے جس کا بغیر محرم کے جانا الاؤ ہی نہیں کیا تھا، اس کے جانے میں معاونت بھی کر دی، ایک مطلب بیک وقت کئی گناہوں کا ارتکاب، اور سبب کیا ہے؟ 2 پیسے چاہیے، ان 2 پیسوں کے لیے اتنے سارے گناہ نہ جانے لوگ کس طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکم شریعت ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر تقریباً 92 کلومیٹر سے زائد سفر پر جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں جا سکتی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک نشست میں ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے جو باتیں کی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے جو ضروری سوالات ہوں گے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے گود لی جاتے ہیں کیا وہ بھی اجنبی ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو بچے گود لیے جاتے ہیں کیا وہ اجنبی ہیں، اور پردے کے حوالے سے کیا مطلب کیا احکامات ہوں گے؟ تو دیکھیے یہاں ہماری قوم کے اندر 2 بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی تو یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیتے ہیں، گود لینے والا اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتا ہے۔ بسا اوقات تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے آپ ہی کو دے دیا، یہ آپ ہی کا بچہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خونی رشتہ ہے۔ بچے کا جو حقیقی باپ ہے اس کے باپ ہونے کے رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی بچے کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، باپ کو چھوڑ کر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں، اس کا باپ یہ ہے۔ حدیث پاک میں اس چیز کو منع فرمایا گیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کے ولدیت کے کالم میں گود لینے والا اپنا نام لکھوائے۔ ہاں سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتا ہے، بلکہ اس کے اپنے ہی مطلب کہ والد کا نام لکھوایا جائے گا۔ اور دوسری جو بے احتیاطی اور غفلت اس معاملے میں بڑھتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پردے کے حوالے سے گود لیتے وقت سوچا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے کو گود لیا ہے تو یہ سوچا نہیں جاتا کہ یہ میری بیوی کے لیے جب بڑا ہو جائے گا محرم رہے گا نہیں رہے گا۔ یہ بسا اوقات لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکا نہیں ہوتا، تو لڑکا گود لے لیتے ہیں، تو بڑا ہو کر یہ میری لڑکیوں کے لیے محرم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو یہ شریعت کی حدود و قیود ہے، ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوگا، اگر وہ اجنبی ہے، جو غیر محرم کے احکام ہیں 100% وہی احکام اس کے لیے ہوں گے۔ گھر میں اگر اس کی وہ مطلب کہ منہ بولی ماں ہے تو اس کے جسم کا سارا حصہ ستر ہوگا، وہ تمام پردے کے احکام، مس کے احکام، حجاب کے احکام اس کے لیے رہیں گے۔ ہاں اگر آپ کسی بچے کو گود لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پردے وغیرہ کے مسائل نہ رہیں، تو بعض صورتوں میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے۔ دودھ کا رشتہ اگر پیدا کر لیا جائے تو محرم بنانا ممکن ہے، لیکن ہر جگہ اس کے امکانات نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر وہ لڑکا تھا اور عورت کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس عورت کی جو بہن ہے اس کے یہاں اولاد ہے اور دودھ بھی اترتا ہے، اور لڑکے کی عمر بھی 2 سال سے کم ہے، تو عورت کی جو بہن ہے یہ اس کا دودھ پی لے جائے، اس بچے کو اس کا دودھ پلا دیا جائے 2 سال سے کم عمر میں، تو اب اس عورت کے لیے یہ لڑکا بھانجا بن جائے گا۔
اور بھانجا جو ہے وہ محرم ہے۔ بسا اوقات اس طرح کی احتیاطیں کرنا ممکن ہوتا ہے، بسا اوقات دودھ کسی کا مل ہی نہیں رہا ہوتا، ایسا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے جس کا دودھ پلانے سے محرم کا سلسلہ مطلب کہ بن جائے، تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ محرم کا سلسلہ بنتا ہے تو گود لیں، ورنہ گود نہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ کنگھی کے ذریعے جو بال جدا ہوں کیا ان کا چھپانا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، ستر کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، ہر حال میں چھپانے کی چیز۔ تو جو ستر کے حصے پر بال ہوں، جیسے عورت کے سر کے بال، تو اگر یہ سر سے جدا ہو جائیں، جب بھی مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے ان کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا عورت کی آواز بھی عورت ہے؟ اس کی وضاحت۔ دیکھیے، عورت کا جو گفتگو ہے وہ تو عورت نہیں ہے۔ عورت کو کسی حاجت کی بنا پر دکان پر جانا ہے، گفتگو کرنی ہے، یا گھر پر کوئی آ گیا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھنا ہے جناب آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے۔ گفتگو اگر عورت ہوتی تو اسے یہ بولنے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ عورت کی گفتگو تو چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ تاکید ہے کہ بلا ضرورت وہ غیر مردوں سے بات نہ کرے، لیکن جو عورت کا ترنم ہے، جو اس کا سر ہے، یہ 100% اور ہر حال میں چھپانے کی چیز ہے۔ اور عورت جو ہے وہ ہرگز نہ اس طرح نعت پڑھ سکتی ہے کہ مردوں میں آواز جائے، نہ کوئی نغمہ پڑھ سکتی ہے، نہ ترنم پڑھ سکتی ہے۔ کیا شوہر اپنی محرومہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح بیوی اپنے محروم شوہر کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ شوہر جو ہے وہ اپنے مرحومہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی عورت نے بچہ جنا، اس کو دودھ کی اور عورت نے پلایا، تو اس دودھ کو پلانے والے کی اولادیں اس بچے کے بھائی بہن بن گئے۔ اب بڑے ہو کر اس بچے کا اس دودھ پلانے والی کے اولاد سے نکاح ہو گیا، اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں کہ اس عورت نے اس بچہ کو دودھ پلایا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نکاح ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، محارم کا جو نکاح ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اصلاً یہ تعلق جائز ہی نہیں ہے۔ جب بھی پتہ چلے فی الفور اس تعلق کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کوئی عورت اکیلی جا سکتی ہے، حج پر جا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو؟ اگر عورت حج پر بغیر محرم کے اکیلے جاتی ہے یا عمرے پر جاتی ہے، ہر قدم پر اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا، ہرگز نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضی، عورت مزارات پر محرم کے ساتھ پردے کے حالت میں جا سکتی ہے؟ عورتوں کا مزارات پر جانا، عورتوں کا قبرستان جانا، شریعت نے عورتوں کو ان سے روکا ہے۔ عورتوں کو مزارات یا قبروں پر جانا منع ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی بچہ اپنی نانی کا دودھ پی لے تو اب ماموں اور پھوپھی کی اولاد کے لیے اس پر کیا ہوگا؟ نانی کا دودھ پی لے، نانی کا دودھ پینے سے جو ماموں ہیں وہ اس کے بھائی بن گئے، ٹھیک، اور بھائی کی جو اولادیں ہیں وہ بھتیجے اور بھتیجیاں بن گئی، ٹھیک ہے، تو اب ماموں کی اولاد سے نکاح اس کا جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضور السلام۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اگر عورت کا کوئی محارم ہی نہ ہو اور وہ لمبا یعنی طویل سفر کرنا چاہتی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعاً عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 92 کلومیٹر سے زائد سفر تنہا اختیار کرے۔ احادیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، صبر کرے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہے تو ہو سکے تو وہ اس کو اپنا محرم بنا لے، اس طرح کہ اپنی کسی بہن وغیرہ کا اس کو دودھ پلا دے، وغیرہ نہیں. اپنی بہن کا دودھ پلا دے. اب اگر اس عورت کو اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو اب ان دونوں اولادوں کے درمیان کیا رشتہ محرم کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں بہن بھائی کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو عورت ہے اس کا بھانجا بنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو عورت کی اولادیں ہیں ان کے لیے وہ غیر محرم رہے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک عورت غیر مسلم ہے تو اس کا پردہ مسلمانوں سے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی غیر مسلم عورت کو دیکھ سکتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں ہم؟ نہیں دیکھ سکتے. جو شریعت نے جس چیز کو فحاشی قرار دیا ہے، جس کو عریانیت قرار دیا ہے، وہ ہر جگہ فحاشی ہے، ہر جگہ عریانیت ہے. خواہ ایک بندہ مسلمانوں کو دیکھے یا کافر عورت کو دیکھے، ہر موقع پر اس کو فحاشی ہی کہا جائے. السلام علیکم. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ جو بہن بھائی یا کزن ہوتے ہیں، ان کا پردہ جائز ہے؟ ان کا پردہ ضروری ہے. محرم نہیں ہے نا، یہ چچا زاد محرم نہیں ہوتا، ماموں زاد بھی محرم نہیں ہوتا، اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا پردہ جو ہے وہ ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 6 بیٹے ہیں، مگر جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا، اس کی ممانی کا دودھ پیا ہے نا اس نے، تو میں بقایا کسی بچے کی اس کی ممانی کے بچے سے شادی کر سکتا ہوں؟ ایک بچے نے صرف چھوٹے بچے نے نا دودھ پیا ہے نا اس کی ممانی کا، اس نے دودھ پیا ہے، صرف اسی کا رشتہ ممانی کے بچوں سے اور ممانی سے نہیں الگ سے قائم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ممانی اس کی ماں بن گئی، اس کے بچے اس کے بھائی بہن بن گئے. جو بقیہ اولادیں ہیں ان کا وہ رشتہ قائم نہیں ہوا. ان کے لیے وہ کزن موجود ہیں آلریڈی، ان کا نکاح ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ نے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے جو ساس ہوتی ہے وہ محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اسی طرح بیوی کے لیے جو ہے اس کا جو شوہر کا والد ہوتے ہیں، شوہر کے والد، وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو شوہر کے بھانجے بھتیجے ہیں اور بیوی کے بھانجے بھتیجے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان سے بھی پردہ محارم کے طور پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف سسرالی رشتہ داری سے 2 افراد محرم بنتے ہیں، ایک طرف سے ساس، ایک طرف سے سسر. باقی تمام محرم غیر محرم برقرار رہتے ہیں اپنی جگہ پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو دودھ شریک بہن بھائی ہیں، جیسے کہ وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو کیا وراثت کے اندر بھی وہ حصہ داری ہو جائے گی ان کی؟ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر عورت پر حج فرض ہو جائے اور اس کا کوئی محارم نہ ہو تو پھر کیا کرے وہ سفر کے معاملے کے اندر؟ دیکھیں، دودھ پینے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ صرف محارم کا ہوتا ہے، وہ محرم بن جاتی ہے. وراثت سے اس کو کسی قسم کا حصہ نہیں ملے گا. رضاعت اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے وراثت کے احکام نہیں ہوتے. ہاں یہ ہے کہ پردے وغیرہ کے اور نکاح حلال یا حرام ہونے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا ہے، عورت کا محرم نہیں اور حج فرض ہو گیا تو وہ اپنے گھر ہی رہے گی، یہاں تک کہ انتظار کرے گی کوئی محرم چلنے والا بن جائے. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی کو مطلب کہ مثال کے طور اس کا بھائی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر یہ اس کو پیسے دے سکتی ہے اس کو ساتھ لے کر جائے گی. یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن